أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها اللہ سبحانہ وتعالی تزکیہ نفس کے لیے عظیم عنوان سے ارشاد فرمایا قد افلح تحقیق کہ وہ کامیاب ہوئے تزکیہ انسان کو ہر شخص کو فرض ہے، بغیر اس کے انسان کی زندگی ناکام ہے۔ قد افلح من زکاہا، وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کی اصلاح کرا دی۔ فلاح سے مراد یعنی دنیا اور آخرت دونوں جہان اس نے بنا لیا، نہ دنیا میں وہ پریشان رہے گا نہ آخرت میں۔ فلاح کے معنی لعلکم تفلحون کا ترجمہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لعلکم تفلحون، اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ کیا مطلب؟ کہ ہر وقت کبھی مثبت عبادت سے یاد کرو اور ہر وقت ان کو ناراض نہ کرنے کی عبادت سے یاد کرو۔ جب عبادت کے اوقات آ جائے تو عبادت کر لو، لیکن جو عبادت کے اوقات نہیں ہیں اس وقت میں اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرنے والی عبادت سے، منفی عبادت سے راضی رکھو اور ان کا ذکر کرو۔ اللہ کو ناراض نہ کرنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کو دونوں جہان کی کامیابی مل جائے۔ یہ کس کا ارشاد ہے؟ خالق کے دونوں جہان فرما رہے ہیں۔ انتم تفوزون فی الدنیا والآخرہ، دونوں جہان کا مالک ہی یہ بات کہہ سکتا ہے۔ جس کے اختیار میں دونوں جہان نہ ہو، اگر وہ کہے کہ تم یہ عمل کر لو تو دونوں جہان میں کامیاب رہو گے، اور وہ مالک دونوں جہان نہیں ہے تو اس کے قول میں کوئی جان نہیں، بے جان قول ہے۔ یہ اس مالک کا ارشاد ہے کہ جو دنیا کا بھی خالق اور مالک ہے، آخرت کا بھی، اور انجام اہل تقویٰ کے ہاتھ میں۔ نفس و شیطان نقد حرام لذت کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اہل تقویٰ اور اہل اللہ کو اس حرام لذت سے حفاظت نصیب فرماتے ہیں جو نقد تو لذت ہے لیکن مستقبل میں اس میں ذلت اور خاری اور رسوائی اور بے عزتی ہے۔ اس لیے انجام اللہ کے سے ڈرنے والوں کے ہاتھ میں، والعاقبۃ للمتقین۔ اب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کامیابی تزکیہ نفس پر ہے۔ قد افلح من زکاہا، تو تزکیہ فرض ہوا، اس کے معنی کہ ہمارے نفس کے اندر کچھ گندگیاں موجود ہیں، اسی کپڑے کو پاک کرنے کے لیے کہا جاتا ہے جس میں کوئی ناپاکی و گندگی نہیں۔ تو تزکیہ کا فرض ہونا دلیل ہے کہ ہمارے اندر کچھ گندگیاں ہیں اور کچھ پختگیاں نہیں ہیں۔
اسی لیے ہماری زندگی میں افسردگیاں ہیں. لیکن تزکیہ آپ اپنے کپڑوں کو دیتے ہیں ڈرائی کلینس میں ہونے والا، اس کو دھو کر صاف کر کے دے دیتا ہے. خانقاہوں میں جا کر نفس اور روح کی پاکی حاصل ہوتی ہے. حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ بہت اکابر اولیاء اللہ میں تھے. جب 1000 سال پورا ہو گیا تو دوسرا جب 1000 شروع ہوا اس کو الف ثانی کہتے ہیں. الف مانے 1000 اور ثانی مانے دوسرا 1000واں. تو حضرت مجدد ثانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے سر پر گناہوں کے اندھیروں کے پہاڑ ہوں لیکن کسی صاحب نسبت اور درد دل اور اللہ والے کے پاس جا کر دیکھو تمہارے اندھیروں کے پہاڑ ایسے غائب ہوں گے کہ تم حیران رہ جاؤ گے. یہ پہاڑ اور یہ معمولی سا ملا چٹائی پر بیٹھا ہوا اس نے اڑا دیا. اس کو ملا معمولی مت سمجھو. شیشی کی قیمت سے عطر کی قیمت مت لگاؤ. شیشی کی قیمت سے عطر کی قیمت مت لگاؤ. 2 روپے کی 2 روپے کی 3 شیشی خریدا آپ نے. ایک شیشی میں آپ نے 100 روپیہ تولا عطر کیا. دوسری شیشی میں آپ نے 1000 روپے تولا عطر کیا. اور تیسری شیشی میں 1,00,000 روپیہ تولا والا عطر کیا. تو شیشیاں تو 2 روپے کی ہیں سب. شیشیوں سے عطر کی قیمت مت لگاؤ ورنہ دھوکے میں رہ جاؤ. اللہ والوں کی شاہی فوج اور لشکر سے نہیں ہے. اس لیے بزرگ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کی خالی علم کو مت دیکھو. علم عام معاشرت کی بک شاید رہے. علم وہ ہے جو راستہ کھول دے اور راہ عام معاشرت کی بے شاید شہر. راستہ وہ ہے جو شاہ تک پہنچا دے، منزل تک پہنچا دے، اللہ سے ملا دے. علم عام معاشرت کی بک شاید رہے. علم وہ علم ہے، علم حقیقت میں وہ علم ہے جو ہمارے راستہ دکھاتا ہے. اور راہ عام معاشرت کی بے شاید شہر اور راستہ وہ ہے جو شاہ تک پہنچا دے، اللہ تک پہنچا دے. ورنہ وہ راستہ نہیں، وہ خالی پیٹ بھرنے کا راستہ ہے، تنخواہ لینے کا راستہ ہے. راستہ وہ ہے جو اللہ تک پہنچا دے. راہ آباشت کی پیش آئے شہر، یہ میں آباشت کی بک شاید رہے. یہ میں نے اپنے شیخ اور مرشد شاہ عبد البری رحمۃ اللہ علیہ سنا. یہ علم وہ ہے جو ہمیں اللہ کا راستہ دکھائے اور راستہ وہ ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچائے. علم وہ ہے جو ہمیں اللہ کا راستہ دکھا دے اور راستہ وہ ہے جو اللہ تک پہنچا دے. اور شاہ آباشت کی الخود شہ شور. شاہ وہ ہے جو اپنی ذات سے بادشاہ ہو، نیز لشکر نیز دولت شہ شور. فوج اور دولت سے جو بادشاہ ہے کل کو دولت نے کنگال بھی آ سکتی، فوج بغاؤ کر سکتی. اس کی شاہی کا کوئی اعتبار نہیں. اللہ والے اپنے اندر ذات سے بادشاہ ہوتے ہیں. ان کی دولت قلب میں ہے. اللہ کی محبت اور نسبت میں اللہ کی دولت. ان کی دولت یہ ہے کہ ایک لمحہ اللہ کو ناراض نہیں کرتے. ان کی دولت یہ ہے کہ ہر وقت جان کو رگڑے اور خطرے میں رکھتے. ہر وقت غم کا دریا اور خون کا دریا بہاتے رہتے. جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اکابر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اے ترا خالے وفا نشکستہ کیدانی کی چیز. اے ظالم اور اللہ والوں پر اعتراض کرنے والے، تیرے پیر میں تو اللہ کے راستے میں کبھی ایک کانٹا بھی نہیں چبھا. اے ترا خالے وفا نشکستہ کیدانی کی چیز، تیرے پیر میں تو کبھی اللہ کے راستے میں کانٹا بھی نہیں چبھا. تو کیا جانے کہ راستہ کیسے طے ہوتا ہے. تو نہیں جان سکتا ان اللہ والوں کو اور شیروں کو
آج چھیلانے کی شمشیر بلا برسر پورن، ان شیروں کا حال مجھے کیا معلوم جو بلاؤں کی تلوار ہر وقت کھاتے رہتے، انہیں تو ایک کانٹا بھی کبھی نہیں چبھا اللہ کے راستے، اسی لیے ہر وقت چین و امن سے ہیں۔ اللہ والے ہر وقت امن و عافیت میں کیوں ہیں؟ کہ گزر کردن دریائے خون، وہ دریائے خون سے گزرتے ہیں، اپنی بری خواہش کا خون کرتے ہیں، اتنی خواہشات، انسان خواہشات کا سمندر ہے اور ہر وقت خون کرتے ہیں، تو ان کے پاس خون کا سمندر ہے، دریا نہیں ہے، ندی اور تالاب نہیں ہے۔ جب خواہشات کا سمندر انسان کے اندر ہے اور وہ خون تمنا کرتے رہتے ہیں اور اپنے اللہ کو خوش رکھتے ہیں، تو خون کا سمندر اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ میری حسرتوں کا منظر، میری عاشقی کا منظر، میری وادیوں کا منظر، ذرا دیکھنا سمجھ، اور ایک ہی نظر بچا کر ایک ہی خون تمنا سے ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ سے کروڑوں جانیں لیتے رہتے ہیں، جان دیتے ہیں ادھر سے لیتے ہیں، ادھر سے دیتے ہیں ادھر سے لیتے ہیں، اور کیونکہ ہم محدود ہیں، ہم محدود جان پر فدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ غیر محدود جان ہم کو عطا فرماتا ہے۔ عمل کر کے دیکھو، ورنہ ایک دن سانس بند ہو جائے گی، پھر جان نہیں دے سکتے ہو۔ جب جان ختم ہو گئی اور مردہ ہو گئے، روح نکل گئی اور جسم سے تعلق ختم ہو گیا، تب کیا ہاتھ جان دو؟ جان دینے کا زمانہ زندگی کا، جلدی سے جان دینا سیکھ لو، یعنی آرزو بری اور نافرمانی کی کسی خواہش کو پورا نہ کرو، چاہے دل زخم سے خستہ اور شکستہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جان پر جان دیتے رہے۔ جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر۔ اس کی ہمت مانگو اللہ سے۔ اگر زندگی بے شمار چاہتے ہو، اپنی حیات پر بے شمار حیات چاہتے ہو، تو خالق حیات کو خوش کر کے دیکھو۔ 40 دن، اگر صرف 40 دن کا ارادہ کر دو کہ 40 دن تک ہم اپنے اللہ کو ایک لمحے کو ناراض نہیں کریں گے، پھر 40 دن کے بعد آپ دیکھیے گا، آپ کو ذائقہ مل جائے گا کہ اہل تقویٰ کی حیات پر کتنی حیات برستی۔ ہر شخص کی نسبت مع اللہ، ہر شخص کے تعلق کو بوقت امتحان دیکھا جاتا ہے۔ مثلاً 2 آدمی دوست ہیں اور دونوں سے آپ کہتے ہیں میں آپ کو بہت پیار کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں۔ دوسرا دوست آتا ہے، اس سے بھی آپ کہتے ہیں زبردست مجھے آپ سے محبت ہے۔ اب دونوں کیسے فیصلہ کریں کہ یہ تو دونوں سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، میری محبت اس کے دل میں زیادہ ہے یا میرے فلاں آدمی کی؟ دونوں سے کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، ذرا بھی کم نہیں۔ ان دونوں کا فیصلہ کب ہوگا؟ جب دونوں کسی کام کے لیے الیکشن میں کھڑے، تو دیکھا جائے گا ووٹ آپ کس کو دیتے ہیں۔ اللہ کی عاشقی کا دعویٰ کرنے والوں، اگر کوئی سامنے شکل آ جائے، نفس کہتا ہے کہ اس کو دیکھ لینا چاہیے، ایسا موقع پتہ نہیں ملے یا نہ ملے، اور اس کا حسن جو ہے عجیب و غریب ہے، دل قریب ہے، اور شکنندہ شکیب ہے۔ اب یہ دیکھیے اردو نہیں، یہ حسن عجیب و غریب ہے اور دل قریب ہے، اور شکنندہ شکیب ہے۔ شکیب مانے سب کو توڑنے والی۔ یہ لغت زندگی میں پہلے جیسے بنا کے پیش کرتا ہوں، اختر موجود لغت بھی ہے، لغت ایجاد کر دیتا ہوں، لغت ایجاد کر دیتا ہوں۔ شکستن مانے ٹوٹنا، شکنندہ مانے توڑنے والا،
نفس کہتا ہے کو دیکھ لو، اللہ کا حکم یاد آتا ہے غضوا من الابصار، نظر کی حفاظت کرو۔ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ نظر کی حفاظت کیجیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی، زنا العین النظر، لومڑی کی طرح مت رہو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، لومڑی تمہارے کام نہیں آئے گی، شیر بنو۔ اللہ نے مومن کو شیر بنایا ہے، جس کا رابطہ خالق شیر سے ہو وہ لومڑی کیسے ہو سکتا ہے؟ بتاؤ، جس کا دل کا رابطہ خالق شیر سے ہو، لاکھوں کروڑوں شیر دنیا میں ہیں، کروڑوں شیروں کا خالق جس کے دل میں ہو وہ لومڑیانہ حرکت کر ہی نہیں کرتا۔ یہ لومڑیانہ فراق اور اللہ تعالیٰ سے بے وفائی دلیل ہے کہ ظالمہ کے خام اور کچا ہے، دعوے سے کچھ کام نہیں ہوتا، وہیں دعوے کا راز ظاہر ہو جاتا ہے۔ جب دو آدمی کھڑے ہوئے وہی وہ سب کو دینا، اور یہ دونوں سے کہہ رہا تھا کہ آپ اس کہہ رہا تھا بہت زیادہ، اور اس سے کہہ رہا تھا آپ بھی بہت زیادہ، لیکن جب الیکشن میں دونوں نے ووٹ مانگا، اب فیصلہ ہوگا کہ کس کی محبت زیادہ ہے۔ جس کو ووٹ دے دے گا اس کو کچھ فیصد اس کے دل میں محبت زیادہ ہے، یعنی کیا فیصلہ ہے بولو بھائی؟ وہ کہہ رہا تھا 50% تیری محبت بھی ہے اور 50% اس کی بھی ہے۔ اب دونوں ووٹ مانگ رہے ہیں، کس کو ووٹ دے گا؟ جس کی محبت 51 ہوگی یا 52 ہوگی، اور جس کی محبت 49 ہوگی 49، وہ اس کو ووٹ نہیں دے گا۔ ایسی جب نفس نے تقاضا کیا کہ یہ حسین شکل دیکھ لو اور اللہ کا حکم یاد آیا کہ غض بصر کا حکم ہے، اب آپ ووٹ کس کو دیتے؟ اگر نفس کی بات مان لی تو معلوم ہو گیا آپ کا حال کہ آپ نے ووٹ اپنے دشمن کو دیا ہے، اور جس نے نظر بچا لی اس نے اپنے دوست کو ووٹ دیا، اللہ کو دیا۔ بیوی کہتی ہے کہ کالا حجاب لگاؤ، اللہ فرماتے ہیں کہ کالا حجاب حرام۔ تب بولے غلط سے بھی اگر استعمال کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں کو خوش کرتا ہے، اللہ میاں کو بھی اور بیوی کو بھی۔ ایسا بھی راستہ ہے، ایسا بھی راستہ ہے کہ اللہ بھی خوش رہے مخلوق بھی خوش رہے۔ نکلا نا کوئی کلم 77 براؤن لگا لو، بالکل ٹوٹے نہیں معلوم ہو گئے، بالکل مت ڈرو۔ اور خاص کر جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں ان کو تو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، وہ تو بہت ہی احمق اور انٹرنیشنل بے وقوف ہے جو اپنے ہارٹ کے مرض کے باوجود گناہوں میں زندگی نہیں چھوڑ رہا ہے اور وہ مبتلا ہے، نہ جانے کو لالے دیا کس گری تو رہ جائے سکتی کھڑی۔ دوستوں زندگی کا مزہ لینا ہے آگے بتاؤ، ارے جینے کا مزہ اس کو ہے کہ جی اللہ پر فدا ہو جاؤ۔ جو بندہ اپنے مالک پر فدا ہوتا ہے تو مالک بھی اپنی تمام دونوں جہان کے خزانے اس پر نثار کر دیتا ہے۔ حاصل دونوں جہان ہے اللہ، وہ شاہد دو جہان جس دل میں آئے، یہ شعر نوٹ کر لیجیے، وہ شاہد دو جہان جس دل میں آئے، مزے دونوں جہان سے بڑھ کے پائے۔ کوئی شخص نہیں ہے دنیا میں جو دونوں جہان سے مزہ زیادہ پائے۔ ایک سلطنت چھوٹی سے لے کے کوئی کہیں بیٹھا ہے کوئی کہیں بیٹھا ہے، اللہ والے دونوں جہان کی سلطنت دل میں رکھتے ہیں، کیونکہ خالق کے دونوں جہان اور مالک کے دونوں جہان پر ہر لمحے حیات پیدا رہتے ہیں اور اپنے ووٹ سے ثابت کرتے رہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہیں۔ اپنا ووٹ شیطان و نفس کو نہیں دیتے، ہر وقت اپنا ووٹ اپنے اللہ کو دیتے رہتے ہیں اور مالک کے حکم کو اپنے اوپر غالب رکھتے ہیں، اپنے عمل سے ثابت کرتے رہتے ہیں۔ کیا ثابت کرتے ہیں؟ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہیں کا ہوا جا رہا۔ عقل اللہ نے دی، گدھے تو نہیں پیدا کیا۔ جب کوئی گردے میں درد اٹھتا ہے تو چلاتے ہو اس وقت کیوں نہیں حسینوں کو یاد کرتے؟
اگر بڑے باوفا اور حسین واقعی آپ حسینوں کے عاشق باوفا ہو تو جو گردے میں درد ہو پیشاب رک جائے اس وقت چلاتے ہو یا اللہ رحم کر، کسی اللہ والے سے دم کرا کے پانی لاؤ، اب کہ وہ اللہ یاد آیا، ذرا خباست تباہ پر نظر ثانی کیجیے، عرض ثانی کے مستقل اپنی زندگی کے اعمال پر نظر ثانی کرو کہ جب درد اٹھتا ہے اور مصیبت آتی ہے تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، لاؤ سب نمکینوں، اسی لیے MBBS ڈاکٹر میرے ایک دوست ہیں، میں نے ان سے کہا کہ 2 شعر میرا اپنے کلینک میں لکھ کر ٹانگ دو، جس غذا میں ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے، اور نیچے لکھ دو بلڈ پریشر ہائی جس کو جسم میں ہو تو وہ نمک کا استعمال بند کر دو، اور وہاں شعر لکھ دو، کون سا شعر؟ جس غذا میں ہو نمک شامل واجب احتیاط ہوتی ہے، اور پھر نیچے لکھو روحانی بلڈ پریشر کے لیے جن کی صورت میں ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے، وہاں لکھ لو روحانی بلڈ پریشر کی حفاظت۔ ہاں اللہ تعالیٰ جلال الدین رومی کی خبر کو نور سے بھر دے، فرماتے ہیں اے احمدوں انٹرنیشنل بیوقوفوں، نمکین پانی سے تمہاری پیاس نہیں بجھے گی، اللہ کے نام پر آنکھیں کھول کر سنو، بہت نمکین پانی پی چکے مگر سوائے اختیمون ولایتی دستورہ بستہ اور اپنے بیڈوش کے اور دواخانوں کے گرد چکر لگانے کے دل گھبراتا ہے، کیوں نہیں وہ نمکین اور حسین تم کو دل کا چین دے دیتے؟ اللہ نے تو فرمایا کہ اللہ بذکر اللہ میری ہی یاد سے دلوں کو چین ملتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ تمہاری لائف خراب ہو رہی اور اس لیے فائد کھانی پڑ رہی؟ اپنے حالات بتا دیں، ہمت سے کام کرو، اللہ نے ہمت دی، میں اسی سے قدم کھلوا دیتا ہوں کہ اس کو ہمت موجود ہے، جو یہ کہے کہ مجھے ہمت نہیں ہے، مجھے پرانی عادت نظر بازی کی، میں اسی سے قرآن شریف رکھ کر کہلوا دوں انشاءاللہ کہ ہمت موجود ہے۔ کیسے؟ ایک سب بڑی بڑی موچ والا ایک وہ پستول لیے ہوئی کہتا ہے سنا ہے آپ نظر بازی کے بڑے زبردست امام ہیں، یہ لیجیے آج میں اپنا ایک لڑکا اور ایک لڑکی لایا ہوں، ذرا ایک نظر ڈالیے اور یہ پستول بھی اسی وقت کہے گا کہ خدا کی قسم مجھے ہمت ہے مگر ہم خبیث تباہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نمک کھا کر اس کے ساتھ نمک حرامی کا تعلق ہوتا ہے۔ اگر نمک حلال ہوتے تو جس کا رزق کھاتے ہیں ہر چیز میں نافرمانی کر کے اور اللہ کے ناخوش کر کے اللہ کو حرام خوشیوں کو اپنے اندر استعراض اور اسپورٹ کر کے ہم بے وفائی نہ کرتے۔ بے وفا ہونا اچھا کام، اگر ابھی کسی شریف آدمی کو کہہ دیا جائے تو بے وفا تو ماننے کو تیار ہے، اللہ کے وفادار بن جائے انشاءاللہ، اللہ سے بڑھ کر دونوں جہاں میں کوئی وفادار نہیں پاؤ گا۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میری موجودگی میں فرمایا ایک سارے عالم میں سب چیزیں بے وفا ہیں سوائے اللہ کو، اللہ ایسا باوفا دوست ہے اور مولا ہے اور پالنے والا ہے جو زمین کے اوپر بھی کام دیتا ہے، زمین کے نیچے بھی، اور عالم برزخ میں اور قیامت کے دن بھی کام دے گا اور جنت میں بھی ساتھ دے گا۔ اتنا لمبا ساتھ دینے والا کون ہے بتاؤ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اندر گندگیاں اگر نہ ہوتی تو ہم تزکیہ نفس کا حکم کیوں دیتے؟ ارے منسوس ہے، فعل ہمہا فجو رہا، ہم نے تمہارے اندر گندے گندے تقاضے بھی رکھے، بتقوا مگر ہمت تقوا بھی رکھی ہے۔ یہ نہ کہنا جب لگ گیا آپ نے تو خرچہ بڑا سخت کر دیا، طاقت تقوا ہمت تقوا بھی رکھی، فعل ہمہا فجو رہا اور تقوا۔ اب کوئی کہے کہ گندی باتوں کو کیوں مقدم کیا جائے، اچھی چیز کو پہلے بیان کرنا چاہیے، تو چونکہ تقویٰ پیدا ہی ہوتا ہے کسی گندے تقاضے کو روکنے سے جو غم آتا ہے اسی کا نام ہی تقویٰ ہے۔ یعنی تقویٰ کا مٹیریل یہی ہے کہ آپ کے دل میں برے تقاضے پیدا ہوں اور پھر آپ اس کو اللہ کے خوف سے روکیں اور وہ غم اٹھائیں، تو جتنا غم آئے گا نفس پائے گا آپ کو نہیں آئے گا، اتنے ہی آپ کی روح میں اتنی ہی نور اللہ پیدا کر دے گا، نور تقویٰ۔ تقویٰ کا وجود اسی سے پیدا ہوتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مٹیریل پہلے بیان کر دیا. اور یہ مزہ یہی ہے اس عالم میں. جنت میں بھی نہیں پاؤ گے مزہ. نفس ہمارا رہے گا نہیں. گناہ سے بچنے کے مواقع یہی ہیں. یہی غم اٹھا ایک ذرہ غم اگر اٹھا لیا ایک ذرہ غم تو اللہ تعالیٰ اس ذرہ غم سے بھی باخبر ہے اور آپ کو اس ذرہ غم کو رائگاں نہیں فرمائے. دامن فقر میں میرے بنا ہے تاج فیصل اختر کا شعر جو آپ سے خطاب کر رہا ہے. دامن فقر میں میرے بنا ہے تاج فیصل ذرہ درد دل تیرا ذرہ درد دل تیرا اور ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں. یہ معمولی مت سمجھو کہ ایک ذرہ غم ہے. نظر بچا کر غم اٹھا لیا گناہ کے تقاضوں پر صبر کر لیا تو بہت بڑا معمولی سی بات. یہ دونوں جہان کا حاصل ہے. ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں. دامن فقر میں میرے بنا ہے تاج فیصل ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں. اور ان کی نظر کے حوصلے رش کے شہانے کائنات جو چٹائیوں پر بیٹھے ہیں گولیوں پر ان کی نظر کے حوصلے رش کے شہانے کائنات ان کی نظر کے حوصلے رش کے شہانے کائنات اس ہفتے قلب عاشقاں اللہ والوں کے دل کی وسعت لمبائی چوڑائی ارض و سما سے کم نہیں. وسعت قلب عاشقاں ارض و سما سے کم نہیں. تو تزکیہ بغیر مزکی کے نہیں ہوتا مگر بارادے تزکیہ جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو بارادہ علاج ڈاکٹر کے یہاں خالی ناشتے دان کھول کر کے مال اڑانے سے مرض نہیں جائے گا. اسپتال میں اگر کیا ایڈمٹ نظر آئے معلوم ہے 15 نمبر 4 میں یہ روم میں رہتا ہے یہ مریض لیکن ڈاکٹر کی نہ تو انجیکشن لگواتا ہے نہ اس کی بتائے ہوئے مشوروں پر عمل کرتا ہے. تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا بارادہ علاج خانقاہوں میں داخل ہونا بارادہ اصلاح. جیسا کہ میری کام سے سنایا کہ بعض لوگ صحبت یافتہ ہیں فیض یافتہ نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قید لگا کہ ہمارا نام بھی لو مگر یریدون وجہہ اپنے قلب میں ہم کو مراد ہے. تو قد افلح من زکاہا فلاح ان کو ملے گی جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں. اور اگر آپ کہیں گے اگر ہم تزکیہ نہیں کرتے تو کیا ہوگا وقد خاب من دساہا وہ شخص نامراد ہو گیا جس نے اپنے پوری خواہشات کو علاج نہیں کرایا اور بس گناہ میں مبتلا رہا. اب تزکیہ کیا چیز ہے آپ کہیں گے عجیب لغت ہے تزکیہ دل کو پاک کرنا اصلاح کا نفس کرنا. تو تزکیہ تفسیر روح المانی علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تزکیہ کی 3 قسمیں. نمبر 1 تطہیر القلوب دلوں کو پاک کرنا من العقائد الباطلہ باطل عقیدوں سے برے عقیدوں سے دلوں کو پاک کرنا. وہ من الاشتغال بغیر اللہ اور غیر اللہ سے دل نہ لگانا. پہلی تاریخ علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المانی جو دنیا میں سب سے بڑی تفسیر مانی جاتی ہے عربی زبان میں کیا فرماتے ہیں طہارت الاسرار من دنس الاغیار غیر اللہ سے قلب کو پاک کرنا اور باطل عقیدوں سے قلب کو پاک کرنا. ایوتا ہے وہ نبی پاک فرماتے ہیں جو ذکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے نائب رسول ہی پاک کرے گا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اللہ نے بیان فرمائی جو ذکی میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے تزکیہ کرتا ہے. کیا تفسیر ہے اس کی؟ نمبر 1 یوتا ہے وہ قلوبہم صحابہ کے دلوں کو پاک کرتے ہیں ہمارے حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کس بات سے؟ من العقائد الباطلہ و من الاشتغال بغیر اللہ برے عقیدوں سے اور غیر اللہ کے ساتھ دل لگانے سے. نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجروح نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجروح
خدا کا گھر پہ اس میں بتا نہیں ہوتا. یہ مسجد ہے بھائی، مندر نہیں ہے کہ وہاں سیتا نام کو گرا. تو پہلی تاریخ کیا سنی آپ نے؟ ایوتا ہے وہ قلوب الصحابہ من العقائد الباطلہ ومن اشتغال بغیر اللہ، دل کو پاک کرنا برے عقائد سے اور غیر اللہ سے. من الاخلاق الرذیلہ، دو تزکیہ ہو گیا. اور پہلا تزکیہ دل کا تھا، دوسرا نفس کا ہے، اور تیسرا بدن کا ہے. یوتا ہے وہ ابدانہم، اور صحابہ کے جسم کو بھی پاک کرنا سکھاتے ہیں. طہارت من الانجاز والاعمال القبیحہ، نجاستوں سے اور برے اعمال. تین تزکیہ جب ملتا ہے تو تزکیہ نفس ہوتا ہے، تزکیہ دل ہوتا ہے، تزکیہ جسم ہوتا ہے. یہ تزکیہ کی شرعی تعریف میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی. اور بزرگوں نے فرمایا کہ اگر دل کا بھی تزکیہ ہو گیا اور نفس کا بھی ہو گیا اور جسم کا بھی ہو گیا، مگر اس کا اثر اس کے اخلاق پر نہیں آیا تو یاد رکھو اس کا کچھ پاک نہیں. جو مخلوق خدا کو اس پر ظلم کرتے اور ستا دے، ایک ذرہ جو تکلیف پہنچائے اللہ کے بندوں کو، تو سمجھ لو اس ظالم کی ابھی اصلاح نہیں ہوئی. اب یہ نفس کا غلام ہے. طول مدت سے راستہ طے نہیں ہوتا. حساب اتنے دن سے راستہ چل رہے ہیں، طاقت رفتار سے راستہ طے ہوتا. طول مدت سے راستہ نہیں طے ہوتا، ہمت سے طے ہوتا. یہ آیت آج میں نے اس لیے بیان کیا کہ مقصود خانقاہ تزکیہ نفس ہے. جو بھی تعلق کرے مصلحین اور روحانی ڈاکٹر سے، اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے جسم میں جتنے کانٹے ہیں گناہ کے، ایک کانٹا بھی نہ رہے. اگر ایک گناہ کی عادت رہ گئی اور 99 گناہ سے پاک ہو گیا تو بھی اگلی باری اللہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی کو ولی بناتے ہیں جو 100% ان کو خوش رکھتا ہے. آپ خود سوچیے، ایک آدمی آپ کو 99 درجے تک خوش رکھتا ہے، مگر کبھی کبھی 1% آپ کو ناراض کرتا ہے اور بے وفائی کر جاتا ہے. آپ اس کو دوست نہیں بنائیں، یہ ہے خطرناک. کبھی کبھی دغا مار دیتا ہے. دغا سمجھے؟ اب وہ اردو کا دغا اور ہے اور فرشتوں کی دغا اور ہے نا. اردو میں دغا بے وفائی کو کہتے ہیں اور پشتو کے معنی یہ مالگا راوڑا یعنی نمک لاؤ. اللہ پاک ایک دم سلامت رکھے مولانا. تو 100% اللہ کے بن جاؤ. اختر کا یہ پیغام، کیونکہ میں اپنی زندگی کے آخری حصے میں 70 سال کی میری عمر پوری ہوئی. اب سارے عالم میں اکثر یہی آہ کر رہا ہے، اپنے دوستوں سے بھی، اپنے اولاد سے، ضروریات سے، سارے عالم سے. آپ فیصلہ آپ ایسے کر دو کہ اگر ہم 100% اللہ کے ہو جائیں ہمارا اس میں فائدہ ہے، یا کچھ فیصد نفس شیطان کا بھی ساتھ دے تو اس میں فائدہ ہے. اللہ کے 100% رہنا چاہتے ہو تو 100% ان کے بن جاؤ. آپ کہو کہ ہمت کہاں سے لائے؟ 100% ان کا بننے کی ہمت کہاں سے لائے؟ اسی ہمت کے لیے صحبت کی ضرورت ہے، اللہ والوں کی صحبت. بارادہ ہمت، بارادہ تقویٰ، بارادہ اصلاح. بعض لوگ ایک زمانہ رہے تھے احتساب، صحبت ان کی طویل مدت کی، صحبت یافتہ ہے یہ سب، مگر فیض یافتہ نہیں ہے. اگر اس کی عادتیں جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی، 2-4 مہینہ ٹھیک رہتا ہے، اس کے بعد دورہ پڑ جاتا ہے، پھر کسی کٹ کر دیتا ہے، ہاتھا بائی کر دیتا ہے، غریبان چاک کر دیتا ہے. دست و غریبہ ہونا یہ دلیل ہے.
दस्त गिरीबा होना किस बात की दलील है कि इसका चाह के गिरीबा नहीं है, इस इलाही से चाह के गिरीबा नहीं, वरना दस्त गिरीबा ना होता। एक एक बंदे पर रहम आता है। हकीम उम्मत हावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसको अल्लाह अपनी निस्बत अता करता है, विलायत देता है, अपना वली बनाता है, सबसे पहला इनाम उसको मिलता है कि वो मखलूक खुदा पर बिछ जाता है और रहमदिल हो जाता है। निस्बत उधर से होती कि मेरे अल्लाह का बंदा है, मेरे अल्लाह के बंदे, उनकी हर वक्त फिक्र रखता है। आज का मजमून क्या है? हासिले कायनात है, हासिले हयात है और रिज़ाए रब्बे कायनात है। अगर हम मुज़क्का हो जाएं और दिल में हमारा इस्लाह हो जाए, गैरुल्लाह निकल जाए, ऐनन व कल्बन व कालिबन, नजर भी बचाओ, दिल भी बचाओ और जिस्म को भी बचाओ। ये नहीं कि हाथ में तस्बीह है और पिए लड़की बैठी हुई पिए, तो बगैर पिए पिए रहोगे, बगैर पिए हुए पिए रहोगे। जिस्म को भी दूर रखो इनसे। हुस्न का मिजाज वही है जो आग का है और इसका मिजाज वही है जो पेट्रोल का है। क्यों पेट्रोल पंप पर अहले अक्ल लिखते हैं नो स्मोकिंग प्लीज, और अहले अरब लिखते हैं ममनू तस्लीम, यहाँ सिगरेट पीना मना? क्यों? कि पेट्रोल धमाके से उड़ सकता है, ऐसे ईमान धमाके से उड़ जाता है, कल्ब का किबला बदल जाता है और जितनी खिचड़ी पक जाती है फिर से वो कच्ची हो जाती है, जितनी खिचड़ी पक जाती है वो फिर कच्ची हो जाती है। इसीलिए बहुत से लोग सुलूक में हैं और जिक्र भी कर रहे हैं मगर कच्चे हैं, उनकी खिचड़ी आज तक न पकी, क्योंकि वो बदलती कर करके अपने ईमानी खिचड़ी को कच्ची कर देते हैं। जब जान लिया कि बदनजरी हराम है और जान लिया कि अल्लाह ही हमारा कारसाज है, तो जान लो, फिर मान लो, फिर ठान लो कि जान दे देंगे मगर मालिक को नाराज नहीं करेंगे। बस मजमून खत्म। अच्छा भाई, हाजी अशरफ साहब की बेटी के यहाँ बच्चा हुआ है, हालत ठीक नहीं है, अल्लाह ताला बच्चे को भी सेहत दे और उनकी माँ को भी सेहत दे। अब्दुर्रहमान ट्रांसपोर्टर के दामाद का इंतकाल हो गया था, दुआए मग़फ़िरत बेहिसाब और पसमान मिलान की सब्र की दुआ, अल्लाह ताला उनके दामाद की मग़फ़िरत फरमाए और सब्र जमील का डॉक्टर मोहम्मद नबी मंजूर उम्र 74 साल, बिलाल उम्र 3 साल, मोहम्मद परवेज अशरफ उम्र 35 साल, मुख्तलिफ सख्त अमराज में मुब्तला है। अल्लाह ताला सबको शिफा अता फरमाए। वहीद अहमद साहब, अल्लाह इनकी तमाम हम सब की तमाम मुरादें पूरी फरमाए और हम सबको तमाम बीमारियों से अल्लाह निजात फरमाए। दुआ करो अल्लाह ताला दोनों जहान में हम सबको आफियत नसीब फरमाए, खुशियाँ दिखाए और अल्लाह हमारे ईमान और यकीन का वो ऊंचा मुकाम हम सबको नसीब फरमाए। ईमान और यकीन का वो ऊंचा मुकाम नसीब फरमाए कि हमारी जिंदगी की हर सांस आप पर फिदा हो और एक साथ हम आपको नाराज करके हराम खुशियाँ अपने अंदर न लाए। नमक हरामी की खबीस आदत से अल्लाह हम सबको पाक करे, सर से पैर तक अपना बना दे। नहीं हूँ किसी का तो क्यों हूँ किसी का, उन्हीं का हुआ जा रहा है। अल्लाह अपना बना दे 100% और हमारे जिसमें हम लोगों में जो कमजोरियां हैं आप अपनी रहमत से हिम्मत शेराना अता फरमाए। हमारी नूरियाना चाल को हिम्मत शेराना और रफ्तार शेराना अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।